حراموش یقیناً ناقابل فراموش ہے۔ قدرت کے یہ خوبصورت مناظر شہروں میں بسنے والوں کی روح اور جسم دونوں کے لیے تھیراپی کا کام کرتے ہیں۔ ان وادیوں میں آ کر انسان کا دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے 4x4 گاڑی پر سوار ہو کر ناران شہر سے گزرتے ہوئے چلاس شہر میں پہلی رات قیام کے بعد اپنی منزل سسی گاؤں پہنچے۔ سسی گاؤں سے داسو تک کا فاصلہ انتہائی پرخطر ہے۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد قوالی پہنچے اور ٹریکنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سامنے لیلا پیک ہے، ابھی بادلوں میں اس کا اوپر والا حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ برج پتر بلتستان میں نہیں ہوتا، اور بلتستان میں آخری جو شیلا ہو گیا یا حراموش کے یہ جو علاقے ہیں، یہاں پہ یہ جنگلی سرو ہوتا ہے۔ جہاں دھوپ کی تمازت سے جسم پر پسینہ بہہ رہا تھا، وہیں گاہے بگاہے ہوا کا جھونکا ہمارے ارادوں کو مزید تقویت بخشتا چلا جا رہا تھا۔ ٹریکنگ کے دوران شام ڈھل جانے کی وجہ سے رات سکرے گاؤں کے قرب میں خیمہ زن ہوئے۔ خیمے سے آسمان پر چمکتے ستاروں اور برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھری چاندنی کے نظارے میں نہ جانے کب نیند کے جھونکوں نے آ لیا۔ الصبح وادی کا نظارہ فرحت افزا تھا۔ ہر سو پھیلا ہوا سبزہ اور تازہ ہوا کے جھونکے انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو جوخم اٹھا کر ان حسین وادیوں میں ٹریکنگ کا قصد کرتے ہیں۔ جلد ہی ناشتہ کر کے 7 بجے اپنی ٹریکنگ کا دوبارہ آغاز کیا۔ اسکرے سے اوپر جب ہم چڑھے نالا گلیشیئر ہمارے بائیں طرف ہے، لیلا پیک ہمارے بائیں طرف ہے، تو یہ جا رہا ہے حراموش اور یہ گدوئی۔ چشموں کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ کرتے چلے جا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف لیلا پیک بھی اپنا قرب بخشتی چلی جا رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ چلنے کے بعد ہمارے سامنے لیلا پیک سر تان کر کھڑی تھی۔ اس جگہ سے مزید 20 منٹ ٹریکنگ کرتے ہوئے گدوئی پل عبور کر کے پہلی مرتبہ حراموش چوٹی کا واضح اور دل فریب دیدار نصیب ہوا۔ کیا ہی شاندار نظارہ ہوتا ہے جب آپ ان چوٹیوں کی گود میں ہوتے ہیں اور خالق کی ثنائی کی حمد و ثنا زبان سے خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ رستے میں موجود واحد گلیشیئر کو عبور کرنا بڑی مہارت کا کام ہے۔ گلیشیئر پار کر کے بریوالا پہنچے۔ ہر سو سبزہ ہی سبزہ تھا۔ تیز دھوپ میں حراموش کا خوبصورت پہاڑ اور سرسبز میدان ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں جو ناقابل بیاں ہے۔ اٹھوال جھیل کی پہلی جھلک دیکھنے سے پہلے ایک بہت بڑا میدان عبور کرنا پڑتا ہے۔ حراموش میرے سامنے اور نیچے ہم کوٹوال لیک کے ایریا میں آ چکے ہیں اور تھوڑا سا آگے ہے۔ جھیل کا پہلا نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا اور خوبصورت کٹوال جھیل کے پہلے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے۔
झील आज से 14 साल पहले 2-3 फुट ज़्यादा थी, अभी कम है, लेकिन बिल आखिर हम झील पे पहुंच चुके हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मौसम गर्मा में अगर कोई बड़ा ग्लेशियर फट जाए तो झील तक आ पहुंचता है, लिहाजा दरख्तों की ओट में हम खैमाजान हुए। सरे शाम गुरूब होता सूरज, हरामोश और कटवाल झील का इम्तजाज कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर में से एक है। बाज़ औक़ात हरामोश की चोटी अटकेलियाँ करते हुए अपने ऊपर मौजूद ग्लेशियर्स को नीचे धकेल देती है, जिसकी वजह से झील के पानी पर ग्लेशियर्स की हवा की बदौलत पैदा होता इर्ताश और बुर्ज पत्थर का हिलना एक गज़ब का कुदरती तालमेल होता है। अलसुबह साफ आसमान और दूर से बलचार डुबानी और हरामोश पर गिरती सूरज की किरणों ने दिल मोह लिया। कुछ देर कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होकर वापसी का कसद किया और 4 घंटे में वापस दासू पहुंचकर इस यादगार सफ़र का इख्तिताम हुआ। अलगर्ज कटवाल झील और 7400 मीटर के तवील कामत पहाड़ का एक दूसरे के सामने मौजूद होने का मजमुआ सिर्फ वादी हरामोश के ही नसीब में है। खूबसूरत वादियों, लजीज फलों, बर्फानी तोदों, साफ व शफाफ चश्मों, इंतहाई कीमती पत्थरों, मज़रागाहों, आसमान पर चमकते सितारों, रात को हरामोश की चोटियों से टकराते ग्लेशियर्स और इनसे निकलने वाली चिंगारियों का मुशाहिदा करना हो तो वादी हरामोश का कसद कीजिए।